کیا تو اکیلے بھی تو جا سکتے تھے، پورے کا پورا کنبہ صاحب لے کر چلیں آپ. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اگر جنگ کے لیے جاتے تو کائنات ان کے ساتھ ہوتی، صحابہ ان کے ساتھ ہوتے اور پورا لشکر جرار لے کے جاتے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے تو سفر حرمت والے مہینے میں ہے، کیونکہ حرمت والے مہینے میں تو دشمن کے خلاف، کافر کے خلاف بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. چلے کب سے تھے، لیکن جب مقام صحیح آیا جو سفر کا صحیح وقت تھا وہ حرمت والے مہینے میں. ہاں یعنی حرمت والے مہینے میں نا، یعنی کہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ سب حرمت والے مہینے. اس مہینے میں تو کافر کے خلاف، جو بظاہر کافر ہو، اس کے خلاف بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. امام علی مقام اپنے بچوں کو جو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یہ اس بات کا استعارہ اور نشانی تھی کہ آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے. اور آپ نے وہاں پیشکش بھی یہی کی کہ ہم تو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ پر فرض ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آپ وارث تھے، اس لیے کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اپنے والد گرامی سے جو دین کی باتیں سیکھیں، اور آپ وہ بہادری شجاعت کا پیکر بن کے چاہتے یہ تھے کہ ہم جا کر ان کو بتائیں کہ یہ میرے نانا کا دین ہے. اللہ اکبر. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوٹا جا رہا تھا تو آپ کیسے آرام سے بیٹھ سکتے تھے؟ اور پھر اگر آپ آرام سے بیٹھ جاتے تو اتمام حجت کے لیے یہ بھی تو تھا کہ اہل کوفہ نے جب آپ کو خط لکھا، اس میں ایک خط میں یہ بھی لکھا تھا اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت کے دن آپ کا دامن اور ہمارا ہاتھ ہوگا. کہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں اور آپ نہیں آئے، تو آپ اتمام حجت کے لیے گئے. اسی لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے خطبات آپ دیکھیں، آپ مکہ مکرمہ سے کربلا تک، آپ نے ہر خطبے میں دین اسلام کی سربلندی کی بات کی. اس لیے آپ گھر کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بچے آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ آپ چاہتے یہ تھے کہ میرے بابا جان نے وہاں کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا، وہاں جا کر ہم یہ بات کہیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کیا جاتا ہے. لیکن یزید چونکہ حکومت کی ہوس میں تھا، سن 60 ہجری سے لے کر 64 ہجری تک آپ اس کا 4 سالہ دور دیکھ لیجئے، اس میں سوائے فسق و فجور کے کچھ نہیں. اور یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب بازاروں میں چلتے تھے نا مدینہ شریف کے اور مکہ شریف کے، تو آپ کی زبانوں پہ الفاظ ہوا کرتے تھے کہ لوگوں 60 ہجری کے اختتام سے میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت کچھ غلمان، کچھ نوجوان، نو عمر، نا تجربہ کار لوگ اور نوجوان آ جائیں گے جو تم پر مسلط ہو جائیں گے. اس حدیث کے مفہوم کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ان دنوں پر پناہ مانگا کرتے تھے. اور بلکہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا یقتل حسین علی راس 60 سنہ، میرا یہ پیارا حسین سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا. یعنی کہ سن 60 ہجری کا اختتام اور 61 کا آغاز محرم الحرام، امام علی مقام کی شہادت. پھر امام علی مقام کی شہادت کے بعد بھی ظلم و ستم نہ رکا نا. وہ پاکیزہ ہستیاں حضرت امام زین العابدین کی قیادت میں جس وقت چلیں تو دمشق کے بازار کو سجایا جا رہا ہے. حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ صحابی کہتے کہ میں فلسطین جا رہا تھا، میں اچانک دمشق کے پاس سے گزرا تو وہاں شانیانے بج رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ باغی تھے، انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تو ان کو قیدی بنا لیا گیا اور کچھ کو ہم نے قتل کر دیا. وہ کہتے کہ میں دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ امام علی مقام کا سر اقدس اٹھایا ہوا ہے. حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ پھر کہتے میں بھی اس قافلے کے ساتھ چلا. اور پھر وہ پاک ہستیاں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی پھپھو حضرت زینب کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں. اور وہ چونکہ 4 سے 5 سال ان کی عمر ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب گزر رہی تھی دمشق کی بازاروں سے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا سخت پیاس کی کیفیت میں. تو ایک خاتون نے جھانک کے دیکھا کہ یہ کون قیدی ہیں، تو آپ نے کہا کہ اگر پانی ہو تو ان تمام کو جب پانی پلایا گیا تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مدینہ شریف سے دمشق میں آئی ہوں اور میں فاطمۃ الزہرا کی لونڈی ہوں، میں ان کی خادمہ تھی. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ہم پہ مہربانی کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ جس وقت میں رخصت ہونے لگی تو مجھے سیدہ کائنات نے ایک وصیت کی تھی کہ جس وقت بھی زندگی میں کبھی کوئی قیدی دیکھو تو ان کی خدمت ضرور کرنا. میں نے اس لیے خدمت کی ہے. اور کہا کہ میں نے پانی پلایا، اب آپ ہاتھ اٹھا کے میرے لیے ایک دعا کر دو. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا دعا چاہتی ہیں؟
کہا میری ایک تمنا یہ تھی، جس وقت میں مدینہ شریف سے چلی اس وقت میں نے ننھے حسن و حسین کو دیکھا تھا اور ان کی ایک بہن زینب کو دیکھا تھا، پتہ چلا ہے کہ حسن کا وصال ہو گیا، اللہ کرے مرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ حسین اور زینب کی زیارت کروں۔ تو حضرت سیدہ زینب نے کہا تیری یہ دعا قبول ہو گئی، تیرے سامنے جو بیٹھی ہے یہی زینب ہے، اور جو سر نیزے پہ نظر آ رہا ہے یہ سر حسین کا ہے۔ یہ منظر کو دیکھتے ہی وہ خاتون غش کھا کے گر پڑی، اور پھر یزید جو اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا، پھر شامیوں میں سے بہت سے لوگ اٹھے اور یزید کے دربار میں جا کے اس پہ لعنت کی کہ تو لعنتی ہے، تو نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اذیت دی۔ لیکن وہ اپنے اقتدار کے نشے میں تھا، اس نے پہلے پہل تو ان کو جیل خانے میں بھجوا دیا، لیکن بعد میں فیصلہ کیا کہ ان کو مدینہ شریف بھیج دیا جائے۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسے نہیں، آپ نے کچھ چیز ہماری لوٹی ہوئی ہیں وہ ہمیں واپس کرو۔ وہ سمجھے کہ شاید پیسے اور دولت کی بات ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے آگے بڑھ کے کہا ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، سید کائنات کے ہاتھ کی بنی ہوئی کچھ چادریں ہیں اور وہ گلو بند تھا جو انہوں نے حضرت سیدہ زینب کو عطا کیا تھا، ہمیں وہ پاکیزہ چیزیں چاہیے جو ہماری ماں نے ہمارے لیے بنی تھیں۔ حضرت زینب نے جب یہ سوال کیا تو پھر وہ پاکیزہ چیزیں لٹائی گئیں۔ پھر یہ سارے کا سارا قافلہ مدینہ منورہ جانے سے پہلے کربلا میں پہنچا، اور کربلا کے وہ زائرین جو اس وقت وہاں ان کی قبریں موجود تھیں، وہاں ان زائرین کے پاس آئے، وہاں قرآن خوانی کی، دعائیں کی، اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد وہ کیفیت کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت امام زین العابدین جب وہاں پہنچتے ہیں تو پورے مدینہ شریف میں کوہرام مچ جاتا ہے، لوگوں کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حضرت امام زین العابدین نے عرض کیا کہ ہم آ گئے ہیں، اور آپ کے وہ پیارے نواسے امام حسین جن کو آپ کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، پیارے آقا وہ آج شہید ہو گئے، آج وہ دنیا میں نہ رہے۔ اس محبت کے ساتھ جب سرکار کی بارگاہ میں یہ جملے کہے گئے تو پورے مدینہ شریف میں کوہرام تھا۔ لوگوں نے حضرت امام زین العابدین کو پکڑا، خاموش کروایا، کہا آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ امام زین العابدین نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کے تو ایک یوسف بچھڑے، انہوں نے رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کی، میرے آقا کے کتنے یوسف تھے جو کربلا کے اندر ذبح کر دیے گئے، میں کس طرح خاموش رہ سکتا ہوں؟ یہ کیفیت پھر پورے مدینہ شریف میں طاری تھی۔ اس طرح یہ وہ خاندان کے وہ جتنے بھی افراد تھے وہ سارے کے سارے یہاں پہنچے، لیکن پھر پروردگار نے اپنی عظمتیں تو دکھانی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو ذریت کثیرہ عطا فرمائی ہے۔ اور اس سورہ کے آخر میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب جو آپ کے نام کو مٹائے گا اللہ اس کی نسلوں کو بھی مٹا کے رکھ دے گا۔ یزید اپنے انجام کو پہنچا، 61 ہجری میں امام علی مقام کو شہید کیا، 63 ہجری میں اس نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا، 3 دن مسجد نبوی کو بند کیا، تقریباً 1000 سے زیادہ اس نے لوگوں کو شہید کیا، جس میں 700 سے زیادہ صحابہ اکرام اور ان کی اولادیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی فوج نے بے شمار عورتوں کی بے حرمتی کی، اور وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واقع ہرہ کے وقت میں مسجد نبوی میں چھپ کے بیٹھا اور مجنون اور پاگل بن گیا، اور یزید کی فوجوں نے آ کے گھوڑے باندھ دیے، مجھے سرکار کے روضہ اقدس سے اذان کی آواز آتی، میں اس پہ نماز پڑھتا۔ پھر مدینہ شریف کو اس نے جس طرح بے حرمتی کی، 64 ہجری میں اس کی فوجیں مکہ مکرمہ میں پہنچی، اور جب جا کے مجنیک سے بارش کی اور بیت اللہ کا غلاف جلایا، ادھر سے یزید کولنج کی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے انجام کو پہنچا۔ پروردگار نے پھر دنیا بھر میں دکھا دیا، اس کے بہت سے بیٹے تھے، آج اس روئے زمین پر اس کی اولاد کا ایک فرد بھی موجود نہیں ہے، اور آل رسول میں سے ایک ہی بچے تھے۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے تمام لوگ مل جائیں گے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن سبحان پھول، اللہ۔ ہر طرف سادات کے پھول کھلے ہوئے ہیں، آج بھی سادات موجود ہیں جنہوں نے سرکار کی نسل کو مٹانا چاہا، قرآن کی نص قطعی سے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ نے ان کی نسلوں کو مٹا دیا۔ حسین شہید ہوئے، ناکام نہیں ہوئے، قیامت کی صبح تک آپ کا نام زندہ ہوا۔ اب جو بھی حق کی صدا بلند کرتا ہے، باطل کے سامنے جب ٹکر لیتا ہے، اس کے سامنے فکر حسین ہے، پیغام حسین ہے۔ اس لیے پیدا ہر ایک دور میں ہوتے رہے یزید، مگر کسی حسین کی گردن میں خم نہیں۔